السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مکرمان و محترمان حضرات ارکان شورا دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سال سے بندے کی طبیعت کمزور چل رہی ہے، جس کی وجہ سے باوجود خواہش کے دارالعلوم کی شورا میں شرکت نہیں ہو رہی، اور اس سال تو ضعف بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ کل بروز ہفتہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے اور بندے سے فرمایا کہ کل شورا کی مجلس ہوگی، کوئی پیغام ہو تو میں پہنچا دوں گا۔ اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے، کوئی گفتگو نہ ہو سکی۔ اب چند سطر میں لکھوا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ تبلیغی جماعت میں جو انتشار چل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ بندے کے پاس مختلف علاقوں سے تعلق والے آتے ہیں اور اپنے یہاں کے احوال بھی سناتے ہیں۔ بعض علاقوں سے جس خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو شورا کے ساتھ ہیں، وہ وضاحتی بیان کے عنوان سے جوڑ کرتے ہیں اور علماء سے تحریریں پڑھواتے ہیں، جن کو دارالعلوم نے کچھ عرصے پہلے متفقہ موقف کے نام پر شائع کیا تھا، جس سے مسجد میں انتشار مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی سفر حج کے دوران بنگلہ دیش کے بعض تبلیغی احباب ملنے آئے اور اپنے یہاں کی کچھ کارگزاری سنائی، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بنگلہ دیش کے ایک جوڑ میں وہاں کے علماء نے یہ طے کیا کہ جو لوگ مولوی سعد کے ساتھ ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اس طرح وہ لوگ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ بندے کو اس طرح دارالعلوم کے نام کا استعمال مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ بندے نے اس وقت طے کیا تھا کہ آپ حضرات کے نام فرداً تحریر لکھو، لیکن اس کا موقع نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریر عزیز سعد سلمہ کے بعض بیانات پر تنبیہ کے طور پر لکھی گئی ہوگی، جن بیانات سے اس نے بعد میں رجوع بھی کر لیا اور کئی بار رجوع کیا۔ وہ رجوع نامے میرے پاس بھی بھیجے اور وہ رجوع نامے دارالعلوم بھی بھیجے گئے۔ اب دارالعلوم کی جانب سے کوئی ایسی واضح وضاحت آنی چاہیے جس سے یہ قصہ ختم ہو اور دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی دارالعلوم کی کوئی تحریر اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا موقع نہ ملے۔ امید ہے کہ ان معروضات کو قبول فرمائیں گے۔ بندہ بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالی امت میں سے ہر طرح کے انتشار اور خلفشار کو ختم فرمائے اور ہماری دینی مدارس اور اس کا مقصد اور مکاتب اور خانقاہ اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فقط والسلام۔ محمد طلحہ کاندھلوی، بقلم زاہد نجیب، چمپارن، 4 صفر سن 1440۔